آپ کا نام لکھا آ رہا ہے عبدس، تو اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو معذرت. عبدس آپ انمیوٹ کر دیجیے. جی پورا نام عبدالصبور ہے. محیط صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھیک ٹھاک. اگین ریلی اپریشیٹ جو آپ سارا کام کر رہے ہیں، اور فرمائیں. سائلنٹ آبزرور اینڈ ایڈمائرر بوتھ. تھینک یو. محیط صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ ایز آئی ایم گیٹنگ ریلیٹیولی اولڈر، میں یہ چیز ریئلائز کرتا ہوں کہ لوگ اپنا اوپینین فیکٹس کی بیسس پہ چینج نہیں کرتے. وہ تب کرتے ہیں when or the probability of them changing it increases when they feel emotionally safe to do so. اس کی مثال ایسے ہے کہ میرے ساتھ ایک یہاں کیمبرج میں ایک دوست تھے، ان کو میں نے کافی ایک بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ پینیٹریٹ نہیں کر پائی. تو ایک دن میں ان کو گلے لگایا، جس طرح باؤں میں بائن ڈال کے جیسا برومانس ہوتا ہے اس طرح کیا، تو آٹومیٹکلی آئی سو این اوپننگ. جو کام میری کوئی 1000 دلیلیں نہیں کر سکی، وہ کر گئی. تو اس سے مجھے مولانا وحید الدین خان کی ایک بات ذہن میں آئی کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے قبیلے سے محبت کرنا یہ تو عصبیت ہے. انسان تو وہ ہے جو ہر کسی کے ساتھ انکنڈیشنلی پیار کا رشتہ رکھے، ایک لو کا رشتہ رکھے. تو مجھے لگتا ہے ایجوکیشن کے اندر یہ شاید ضروری بھی ہے. سوری بات لمبی ہو رہی ہے. ماریا مونٹیسری میں ان کو بہت لک اپ کرتا ہوں، تو وہ کہتی تھی کہ ایجوکیشن از دا کریٹو اسکل آف لو، کہ لو کیا کریٹ کر سکتا ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ it takes a conscious effort to love, like deeply have a feeling of love for everyone. آپ ان کا بہتر چاہیں، آپ ان سے لو کریں. آپ کوئی اس بارے میں مجھے گائیڈنس دے سکیں کہ ہاؤ ڈو آئی کانشیسلی ریپلیس this tribalistic mindset with an unconditional love جو ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے تمام انسانوں کے لیے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی. میں اس میں چند چیزیں ریکمینڈ کرتا ہوں عام طور پہ، اور وہ اصل میں ہوا یہ، اس کو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو انڈیویجولزم ہے، یہ جس وقت اس لیول پہ پہنچ گیا کہ مجھے تو اپنا دیکھنا ہے اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی ٹو مچ بادرڈ، تو وہ اصل میں اس جگہ تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ دین آئی ڈونٹ کیئر، آئی اسٹاپ کیئرنگ. تو I find some of these exercises very useful. اس کو کر کے دیکھیے گا and then see if they help. ایک تو یہ کہ جنرلی آپ یہ نوٹس کریں گے کہ when we cross people on the road، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پیدل چلتے ہوئے، تو we don't look at their faces generally. ہمارے لیے وہ لوگ ہیں، وہ نمبرز ہیں، کتنے لوگوں نے کراس کیا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک کر، یعنی رک کر نہیں، مطلب ایک کانشیس ایفرٹ کر کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، ان کے چہروں کو دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ مخلوق ہے کہ جس کو انسان کہا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اہتمام کیا ہوا ہے اس دنیا میں، اور یہ اپنے مسائل کے اندر گم ہے. یعنی آپ دیکھیں گے when you start observing people you will see that when they look at you they will probably greet you with a smile as well, but اگر آپ ان کو آبزرو کر رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے کچھ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. یعنی انسان اصل میں کافی کچھ میرا اور اس کا سملر ہے. یہ جو میری اور اس کی سملیرٹی ہے نا، جس وقت مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ ہم نے اپنی وہ کر لی ہوئی ہیں اوپینینز، اور اتنے زیادہ اپنے بائسز اور اتنے زیادہ پریجڈسز کریٹ کر لی ہیں. سو لیٹ اس کنیکٹ ود دی ادر پرسنز ہیومینٹی irrespective of ideas and opinions and beliefs and what not. ہم جب تک اس دنیا میں ہیں اس وقت تک ہماری آزمائش چل رہی ہے، ان کی بھی اور ہماری بھی. اس چیز سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. یعنی یہ تو ہمارے بلیفس ہیں، اس کو آپ کر کے دیکھیے گا. یعنی آبزرو پیپل، آبزرو دیم ود ان دیئر ہیومینٹی. وہ جب آپ ان کو آبزرو ان دیئر ہیومینٹی کرنے لگ پڑتے ہیں کہ وہ جیسا بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ سارے مسائل لاحق ہیں اس کو بھی، جیسے میرے ساتھ ہیں.
ٹھیک ہے، مجھے بھی اپنے والدین کے بارے میں کنسرنز ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں کنسرنز ہیں، سب لوگوں کی چیزوں، اپنی سیفٹی کے بارے میں کنسرنز ہیں، اور یہی کنسرن سبھی کے ہیں، ہم سب کے اپنی اپنی جگہ پہ. بٹ وی ڈونٹ فیل سیف انف، وی ڈونٹ وانٹ ٹو شو آور ولنریبلٹیز انفارچونیٹلی. بٹ آئی تھنک اٹس اے لولی کویسچن، اور اس پر میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کسی وقت زیادہ آرگنائز طریقے سے اس پہ بات کر کے اس کا جواب بھی اس کا تیار کیا جائے. اٹس اے پوائنٹ ٹو پونڈر. اور بھی کوئی اس میں اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو ضرور کرے جی. یعنی دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ ہم دوسروں کی ہیومینٹی کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. اپنے وہ جو ہے نا بیونڈ آور ٹرائبل گاڈس، جس طرح کا وہ فریز ہے، کہ اپنے اپنے جو خدا ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اپنی اپنی جگہوں کی اپنی اپنی محبتیں جو کریٹ کی ہوئی ہیں، اس سے اٹھ کر ایک یونیورسل لیول پر ایک محبت کا تعلق. یہ آبویسلی وہ محبت نہیں ہوگی جو کہ آپ کو اپنے لوگوں سے ہوتی ہے، جو ایک جس کا تعلق اصل میں ایک ایسوسیشن سے بھی ہے، ساتھ رہنے کی کنٹینیوسلی، اس سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایک کمپیشن، ایک ایمپتھی، یہ ضرور بھی پیدا ہونی چاہیے. آئی تھنک اٹس اے ریکوائرمنٹ آف ہیومینٹی. تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ اٹ اپ جی. اس کو میں اس کو ایک ٹاپک بنا کر انشاءاللہ رکھتا ہوں کسی بھی. لیکن if there is anybody who would like to contribute on this topic جی، most welcome. جی بے شک، بہت ہی بیوٹیفل تھاٹ ہے جو بھی بھائی نے ایکسپریس کیا. اگر اس میں ایک پرسنل میں ایکسپیرینس شیئر کروں جس سے اسی حوالے سے ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ پہ میرے لیے معاملہ ذرا بہتر ہوا، وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب ماشاء اللہ، ان کو آئی سم ٹائمز ریفر ٹو ہیم کہ جی وہ ہمارے رشتے داروں کی انسائکلوپیڈیا ہیں. تو ان کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ جی وہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ بھی ہے اگر کہ میرے دادا کے سبلنگ کی اولاد میں کہیں کوئی ہے تو ہی وڈ نو. اور وہ بتاتے بھی اس طرح سے کہ ایگزیکٹ ٹریک کر لیتے ہیں رشتہ. کہ کبھی کبھی میری والدہ ان سے کہتے بھی ہیں کہ جی آپ بس نام لے دیا کریں، آپ کیوں بتانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک امیزنگ کوالٹی ہے ان کی. اور دس بیکاز ہی ریپیٹڈ دس سو مینی ٹائمس، ہمیشہ یاد کراتے رہتے ہیں، اہمیت کا احساس دلاتے رہتے ہیں. اسپیشلی میں کیونکہ دوسرے ملک میں رہتا ہوں، تو اگر ہمارے شہر میں کوئی دور کے بھی رشتے دار ہیں تو والد صاحب میرے باقاعدہ مجھ سے اس کا ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں کہ وہ دیکھو بیٹے رشتے دار ہیں، وہ حقوق ہیں ان کے، اس میں آپ غفلت نہ کیجیے گا. سو واٹ دیٹ میڈ می تھنک واز کہ وہ لائن کہاں ڈرا ہوگی. کیونکہ میں پہلے محسوس کرتا تھا کہ اچھا وہ تو بہت دور کے ہیں، تو بٹ وہ لائن ہم کہاں ڈرا کریں گے. اگر مجھے آج پتہ چلے کہ جی میرے فورتھ ففتھ سکس جنریشن گرینڈ پیرنٹس سے کوئی لنک نکل رہا ہے، یہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا، آئی ول اسٹل فیل اے بلڈ ریلیشن ٹو دیم. اور اگر آپ اس کو پیچھے لیتے چلے جائیں تو ایونچولی سب کا نکل آئے، ہم سب بلڈ ریلیٹیوز ہیں. دس ریئلائزیشن نے ایٹ لیسٹ میرے پیراڈائم میں تو بہت معاملہ بہتر کیا. کہ وہ دکاندار سے اگر معاملہ کر رہے ہیں آپ، کوئی رینڈم آدمی سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہے، تو بہرحال ایک بلڈ ریلیٹیو ہے، خون کا تعلق تو ہے. تو صرف کہنے میں تو ہے ہی کہ جی انسان ہے ہم سارے، لیکن بہت دور نہیں جانا پڑے گا. اور اگر ہماری بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے کہ لوگوں کی جنریشنز ایک ہی علاقے میں رہ رہی ہو، تو دس مینس کہ بہت 5 6 8 10 جنریشن پیچھے چلے جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی رشتہ نکل آئے گا ان کے ساتھ. بالکل. اور یہی وہ چیز ہے، یہ جو ہے نا، یعنی بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ اس کو یاد رکھنا کہ ہم، جس طرح سے میں نے گزارش کی تھی کہ ہم ایک رب کے بندے ہیں، ایک خدا کی بندگی کرنے مطلب ایک خدا کے بندے ہیں. بندگی ہم اپنی آئیڈیاز کے مطابق جس کی بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک آدم کی اولاد بھی ہیں. یہ دونوں ہی اسپیکٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں، یعنی یہ جو جس کی طرف علی نے بھی اشارہ کیا. لیکن اس میں پھر اب ایک سوال پیدا ہو جائے گا، اور اس سوال کا جواب بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ حقوق پھر کیسے قائم ہوں گے. ظاہر ہے کہ ہم جو بالکل ایک ان نون آدمی ہے، کیا اس کے حقوق وہ ہو جائیں گے؟ تو حقوق جو ہیں وہ اصل میں الاقرب فالاقرب کی بیسس پہ قائم ہوں گے. یعنی آپ سے قریب ترین جو ہیں، آپ کے گھر، آپ کے بہن بھائی، یہ جو اب ایکسٹینڈ کرتے جائیں، تو یہ جو الاقرب فالاقرب، یہ جو اصول ہے، اس پر حقوق قائم ہوں گے. جس کا جو قریب ترین ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہوگا.
یعنی اس چیز کو سامنے رکھیں. ظاہر ہے کہ اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ضرورت بھی دیکھی جائے گی، کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، بٹ اس کو قرآن مجید میں سورہ انفال کے اینڈ پہ بیان بھی کر دیا کہ سارے مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، بھائی ہیں. ایک بھائی چارے کی فضا بھی قائم کی قرآن مجید میں، جیسے ہم جانتے ہیں. لیکن اس کے اینڈ پہ آ کے تو اس چیز کو بھی سگنیفائی کر دیا کہ جو رحمی رشتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا رحمی تعلق ہے، وہ جو قریبی تعلق ہے جن کے ساتھ، وہ زیادہ آپ کے لیے حقدار ہیں کہ آپ کی مدد ملے. تو یہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ جو کمپیشن ہے، وہ جو ایمپتھی ہے، وہ جو ایک ہیومینٹی کا کنیکشن ہے، وہ جو آدم کی اولاد ہونے کا کنیکشن ہے، وہ تو سب کے لیے برابر ہو جائے. اور یہ اس کے لیے یہ میڈیٹیشن جو ہے، میڈیٹیشن از ناٹ جسٹ اباؤٹ کلوزنگ یور آئیز اینڈ vacating your mind from everything. It is also about reflecting. Meditation basically مطلب ہوتا ہے میڈیٹیشن کا ریفلیکشن، کسی چیز پہ غور و فکر کرنا. اس طرح کی چیزوں پہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے جی. اٹس اے ونڈرفل کویشچن. آئی پرے کہ ہم لوگ یہ زیادہ اس طرف مائل ہوں کہ یہ جو ہماری ایک سنگل ہیومینٹی ہے، جو جس کو سورہ نساء کے آغاز میں بیان کیا ایک طرح سے، اور دونوں ہی پہلوؤں سے بیان کیا ہے کہ تم رحمی رشتوں کا پاس رکھو. تم ایک آدم کی اولاد ہو، ایک جان سے پیدا کیا تمہیں، جس سے یہ ساری دنیا میں انسان بھرے. اور دوسری چیز یہ کہ ایک رب کے بندے ہو، اور انہی دونوں کے حوالے سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کی مدد کے لیے پکارتے ہو. ان کے بارے میں بہت احتیاط کرو. تو یہ دس از اے ونڈرفل ایسپیکٹ. اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے. اینڈ وی آر مسنگ دیٹ. اپنی زندگیوں کے اندر جتنا ہم گم ہوتے جا رہے ہیں، وی ہیو ٹوٹلی مسڈ آن دیٹ. جی فریہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. سر مجھے صرف ایک چھوٹا سا ریمائنڈر کرنا تھا. آپ نے کچھ سیشنز پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ دعائے قنوت کا آپ کوئی جی ترجمہ جی کر رہے تھے. جی تو سر وہ آپ، میں ویٹ کری تھی کہ شاید آپ شیئر کریں گے یہ نماز کے اذکار میں. جی جی تو سر پلیز وہ بھی ضرور شیئر کر دیجیے گا. جی وہ کروں گا جی، انشاءاللہ کروں گا. اس میں صرف دعائے قنوت تو بہت چھوٹی سی ہے. اس سے یعنی یہ جو ہوتی ہے نا، جب یہ دان میں جب یہ دعائے قنوت کے ساتھ اور دعائیں مانگتے ہیں، تو میں نے وہ ایک چھوٹی سی شارٹ سی جمع کی، اپنی لیے جمع کر لی تھی. اور میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ ساری بڑی خوبصورت لگتی ہیں مجھے، بہت ہی اچھی لگتی ہیں. انشاءاللہ اس پر میں کام کر رہا ہوں. کام تو کیا کر رہا ہوں، آلموسٹ ہو گیا ہوا ہے. آئی ول شیئر اٹ ود یو انشاءاللہ. دعائے قنوت کا یہ جب ایک دفعہ یہ جو ہے سلسلہ ختم کر لیں ہم، تو اس کے بعد وہ جو دعائیں ہیں اور پھر کچھ جو اذکار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو میں یہ آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ جو اپنی زندگی میں ہمیں ٹریگر سیٹ کر لینے چاہیے. تو یہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف موقعوں کی دعائیں ہیں، وہ بھی ایک نوعیت کے ٹریگرز ہیں. مثال کے طور پر رفع حاجت کے وقت کی دعا، یا رفع حاجت کر لینے کے بعد کی دعا، باتھ روم میں جانے کی دعا، جس طرح سے یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اس طرح کی دعائیں ہیں، یہ بھی اصل میں ٹریگرز ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی سے ملتے ہوئے کیا دعا کرنی چاہیے، کیا سفر پہ بیٹھتے ہوئے، سواری پہ چڑھتے ہوئے، یہ کیا دعائیں ہیں، اور یہ کیا چیز، کیا کام کیا کرتے ہیں. یہ اصل میں اس کی یاد دہانی کہ میں اصل میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اور میں اصل میں کدھر جا رہا ہوں. تو آئی تھنک اس حوالے سے یہ امپورٹنٹ ٹریگرز ہیں، اور ضرور کریں گے جی. وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. طاہرہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جیسے فرسٹ ہمارے بھائی نے جو بات کی اسی سے ریلیٹڈ بات میں اسی پہ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی. بیفور دا سرجری اسٹارٹ کرنے سے پہلے پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نروس ہوتا ہے، بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے، بیکاز کمنگ ٹو دی آپریشن تھیٹر اٹس ناٹ اے ویری فرینڈلی پلیس فار دیم. تو بعض دفعہ ان کا بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی انگزائٹی ہو جاتی ہے، اینڈ لوز موشن اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. سو ملٹیپل چیزیں، بیکاز تو ایسے میں پھر میں یہ کرتی ہوں کہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ لائک بیفور اسٹارٹنگ دا سرجری
I make sure that I sit with them for 15 minutes. I hold their hand, I talk to them, and I explain them the whole procedure, that how long it will take. And this is, in fact, मैं उनको draw करके भी बता रही होती हूँ. See, ये इस तरह से procedure है और ये procedure हम दिन में कई मर्तबा करते हैं. So this is absolutely fine. You'll be okay. Giving them that confidence that आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी, कुछ होने वाला नहीं है. We are there. आपने हम पे ट्रस्ट किया है. इंशाल्लाह सब ठीक होगा. एंड यू नो, टॉकिंग टू देम, उनका हाथ पकड़ के उस वक्त ये सोचे बगैर कि उसका जेंडर क्या है. And automatically the patient becomes so comfortable and they start believing in you. And राइट. और वो automatically, like you know, उसके बाद सर्जरी के बाद when they, जब अपने रूम में उनको हम भेज देते हैं, and when I go and take round, सो दोज पेशेंट वो इतना मुस्कुरा के खुद से उठ जाते हैं और उठ के जिस तरह से वो बात करते हैं और जो उनकी हीलिंग होती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे एक मोहब्बत से बात करना, प्यार से बात करना और उनको कंफर्टेबल फील करवाना. उसका जो असर है वो पेशेंट पे बहुत डिफरेंटली होता है. और वही चीज़ मैं देखती हूँ कि जब ड्यूरिंग द सर्जरी, जस्ट लाइक यू नो, पेशेंट आया और उसको आकर डॉक्टर ने, मतलब पेशेंट डर रहा है, बाज दफ़ा रो रहे होते हैं, उनके आंसू गिर रहे होते हैं, एंड वो इतने नर्वस होते हैं, उनके घर वाले, वो बार बार उनका ये कहना होता है, जस्ट लाइक देयर वाज अ गर्ल, मुझे मेरी एक बार वापस मेरी अम्मी से मिलना है, नहीं आई एम फाइन, आई वांट टू गो एंड आई वांट टू टॉक टू माय मदर. तो ऐसे में उनको कंफर्टेबल कर देना, तो आई थिंक उसका एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है. बस मैं इस पे यही कमेंट करना चाह रही थी सर. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जी. इसको आप तो यू आर इन दिस फील्ड, और इसमें इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट. मेरे ख्याल में एवरीथिंग दैट मेक्स अ पेशेंट कंफर्टेबल इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेसिबो इफेक्ट. ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है, ये असल में क्या करता है कि इंसान को जिधर असल में कोई असर नहीं हो रहा होता, मिसाल के तौर पर एक शुगर पिल है या एक यू नो एनीथिंग दैट हैज़ नो इम्पैक्ट, आप उसको अगर पेन किलर के तौर पर दे दें और वो कन्विंस्ड है कि वो पेन किलर है, तो वो इट विल हैव एन इफेक्ट. इट इज़ क्वाइट लाइकली टू हैव एन इफेक्ट. और उसकी वजह ये कि इट इज़ ऑल अबाउट द माइंड, हम किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं. अगर ये बात ठीक है तो फिर आपने कहा, मेरी वालदा क्या करती थी, अब मेरी कई दफ़ा वालिदा और वालिद साहब का ये डायलॉग मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि वो क्या करती थी, डॉक्टर को मिल के आई हैं और अभी निकली हैं, तो और वालिद साहब कहते थे ये जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन ये ले लें, तो कहती थी नहीं मैंने तो मेरे उत्ते असर नहीं करन किया, ये इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा. और वो इस वजह से क्योंकि डॉक्टर पसंद नहीं आया, यानी उसने कोई रुक के बात नहीं सुनी, कोई उसने तवज्जो नहीं दी, तो इसकी दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी. और दूसरा जो होता था, वही दवाइयाँ दूसरी जगह पर जो अगर मिल रही हैं तो वो वहाँ पर असर भी कर. और ये सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि वो उनका ख्याल होता था, कई दफ़ा उन्होंने ली एंड दे वोंट हैव एनी इफेक्ट. तो आई थिंक वो जो जिधर से अब्दुल सबूर ने बात शुरू की थी ना, कि आइडियाज़ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और वो आइडियाज़ कम्युनिकेट करने में जब हम कंफर्ट लेवल डेवलप कर लेते हैं, तो उसके नतीजे में असल में वो आइडियाज़ की कम्युनिकेशन बड़ी बेहतर हो जाती है. बिल्कुल यही चीज़, ये भी प्लेसिबो इफेक्ट है. यानी व्हेन आई लोअर माय गार्ड्स बिकॉज आई फील सेफ, तो उसके नतीजे में आइडियाज़ भी कम्युनिकेट होते हैं. और व्हेन व्हेन द पेशेंट लोअर्स हर टेंशन, एंग्जाइटी, यू नो, और इस तरह के जो मसाइल हैं जो पैदा हो सकते हैं, वो जब उनको लोअर कर लेते हैं तो इलाज आसान हो जाता है. तो इसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ये जो सर्विसेज हैं, ख़ास तौर पे मैं इनका ज़िक्र करता हूँ, दोनों का साथ, ये डॉक्टर्स एंड टीचर्स, ये दोनों जो हैं, अगर ये अपने इस प्लेसिबो इफेक्ट को बेहतर कर लें, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि लोगों की तामीर भी अच्छी होगी, उनकी हेल्थ की मेंटेनेंस भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह. आई टोटली एग्री विद दैट. ये एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आमिना, आप अनम्यूट कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी. सर सवाल ये था कि सूरत, मेरे ख्याल से सूरत आल इमरान के बिल्कुल शुरू में था, जहाँ पे अल्लाह ताला ने अरहाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि सब लोग जो हैं वो एक दूसरे के उलुल अरहाम का जो ज़िक्र हुआ है। तो उसकी जब हम पढ़ रहे थे
تفسیر پڑھ رہے تھے، تو اس میں ایک نکتہ ہمارے ٹیچر نے بیان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ اس کے لیے ہرٹ فیل کرتے ہیں؟ یا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک میں قحط آتا ہے تو یہاں سے لوگ بھر بھر کے ٹرک بھیج رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سونامی آتا ہے، وہ لوگ ہمارے بہت مطلب ان کی نسلوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن انسان کا ایک تعلق ہے کہ وہ دوسرے انسان کی درد کو محسوس کر سکتا ہے. تو یہ ایک کوالٹی ہے اور یہ ایک بہت ہی، جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ درد مندی کی اور انسان کے انسان ہونے کی علامت ہے. تو بس میں اس میں یہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو ہمارے عمل میں نظر آتا ہے اور آنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اس پہ تھوڑا کانشیس ہو جانا چاہیے کہ یہ انسانی کوالٹی میرے اندر سے کیسے نکل گئی ہے. سر دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ انکنڈیشنل لو جو ہے، جیسے کہ ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ وہ بچوں کو تو دیا جا سکتا ہے اور بچوں کے لیے بھی پیرنٹس دے سکتے ہیں، پیرنٹس کر سکتے ہیں. ایک ٹیچر مثال کے طور پہ میں ہوں، میرے پاس اگر ایک کلاس روم میں 20-25 بچے بیٹھے ہوتے تو میں سب کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتی ہوں. کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ بات کرنا، ان کو ہر وقت ان کے ساتھ ریزنز اینڈ لاجک یہ ساری چیزیں کرنا. تو سر میرا فی الحال سوال یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے اڈلٹس ہوتے ہیں، کیا ان کے ساتھ انکنڈیشنل لو کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انکنڈیشنل لو اصل میں بڑوں کے پس منظر میں کسے کہا جا رہا ہے، بچوں کے پس منظر میں کسے کہا جا رہا ہے، یا یونیورسلی اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو یہ میرا سوال تھا. دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ جو جہاں تک بچوں کا تعلق ہے نا، پیرنٹس کی انکنڈیشنل لو تو ویسے ہی ہوتی ہے. یعنی لیٹ اسٹارٹ ود یور اوریجنل کویسچن. یہ جو بات تھی آپ کی کہ انسان کے اندر جو ہے یہ بیسیکلی تو ایمپتھی اس کے اندر نیچرلی موجود ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرر نیورونز ہیں، آپ جب ایک خاص طرح سے بیہیو کرتے ہیں تو اٹ ایکچولی، اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کو زخم لگائے تو یو ول فیل دیٹ کائنڈ آف کرنجی فیلنگ ہوتی ہے میرے اندر. یہ جو کیوں ہوتی ہے، یہ میرے اندر وہ مرر نیورونز ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ایکسپیریمنٹ کرواتے ہیں بعض لوگ. وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا دو پارٹیسپینٹس کی ٹیم بن جائے، اور ایک جو ہے وہ اس کو دوسرے کی طرف، اس نے ایک نے بالکل سیریس رہنا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کو مسکرا کے دیکھتا رہے گا جسٹ فار اباؤٹ اے منٹ اور مے بی 20-30 سیکنڈس، اور لازماً ایک نہ ایک جو ہے وہ دوسری طرف آ جاتا ہے. دا ریزن از دیٹ وی ایکچولی look at the other person's expressions and we start feeling that way as well. یہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے ہمارے اندر. اور یہ میرر نیورونز جو ہیں، انٹرسٹنگلی یہ اصل میں جدھر سے ڈسکور ہوئے تھے وہ انسان نہیں تھے، وہ بندر تھے. یعنی بندروں کے اندر بھی کافی حد تک وہ چیز موجود ہے، لیکن انسانوں کے اندر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے یہ چیز. یہ ہماری بیسیکلی نرچرنگ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بیسیکلی ایک کلیکٹیو وہ رکھتے ہیں اسپرٹ، ایک دوسرے کے لیے فیل کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت ہم کو بالکل انڈیویجولی نرچر کیا جائے گا اور ہمیں اپنی لڑائیاں خود لڑنے کے لیے دے دی جائیں گی. کوآپریشن ہماری کبھی ایجوکیشن میں شامل نہیں ہوتی ہے، ٹیم ورک کبھی شامل نہیں ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو ٹیم ورک شامل ہوتا ہے وہ بھی دوسری ٹیم کو ہرانے کے حوالے سے شامل ہوتا ہے. یعنی ہم وی بیکم اے ٹیم آف اے کلاس اور وی بیکم اے ٹیم آف اے سیکشن، اور پھر اس کے بعد دوسری ٹیم کے ساتھ مقابلہ. اٹس آل اباؤٹ کمپٹیشن اینڈ کمنگ آن ٹاپ. تو یہ والی اسپرٹ ہے، یہ جنرلی اٹ ول ریڈیوس ایمپتھی. جدھر آپ کو ایمپیتھک چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، جدھر آپ کی ویلیو یہ ہو کہ ہم اس کو نرچر کریں زیادہ، تو پھر زیادہ کوآپریشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. جہاں تک اس دوسری بات کا تعلق ہے، جو انکنڈیشنل لو ہے وہ پیرنٹس کی تو ہوتی ہے. پیرنٹس اصل میں جو غلطی کرتے ہیں وہ اصل میں انکنڈیشنل لو کے ایکسپریشن میں غلطی کرتے ہیں. یعنی اف یو آر ناٹ گڈ، اف یو آر ناٹ ڈوئنگ واٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈو، تو میں اپنے لو کے ایکسپریشن کو روکتا ہوں. یعنی ایسا نہیں کہ میری محبت کم ہو جاتی ہے یا میری محبت نہیں رہتی ہے، میں اس کو روکتا ہوں. یہ کنٹرول کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. یعنی یہ ہم نے سیکھی ہے، یہ ہم نے کو بنائی نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا. ہمیں اتنی اچھی طرح سے یہ بڑوں سے ملی ہے کہ ہم اس کو نیچرلی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. انکنڈیشنل لو جو ہے وہ تو پیرنٹس کے لیے موجود ہے. جب آپ ٹیچنگ پروفیشن میں آتے ہیں، عام طور پر اچھی کلاسز کا جو سائز ہوتا ہے جی، دے شوڈ بی جنرلی
بہت زیادہ بھی کر لیں آپ تو 12 سے 15 بچوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ ہماری یہاں ایجوکیشن اب اتنی وہ ماس کا مسئلہ بن گیا ہے, ماس ایجوکیشن, اس کے بعد پھر اس کو ایک بزنس پروپوزیشن کے طور پر بھی فیزیبل ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو اٹھا کر اس کو 25 تک لے جاتی ہیں. جو بٹ آئی وڈ ایز اے پرنسپل آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایز اے ٹیچر آپ اپنے ہر بچے کو ایک ریگارڈ جو ہے, یعنی اس کو اس سے محبت کا اظہار اس کی پرفارمنس کی بیسس پر نہ کریں. یعنی اس کی انڈیویجویلٹی کو پہچانتے ہوئے, اس کی یونیکنیس کو پہچانتے ہوئے, اس کی اسٹرینگس کے اندر, اس کے اندر کیا اسٹرینگتھ ہیں. ایز اے ٹیچر یو شوڈ اسٹارٹ نوٹسنگ کہ یہ بچہ جو ہے یہ کس طرف زیادہ مائل ہے. یہ کنیکشن, اس میں کنیکٹیوٹی کا اسپیکٹ زیادہ ہے, اس میں محنت کرنے کا اسپیکٹ زیادہ ہے, اس میں میتھمیٹکس یہ زیادہ اچھی جانتا ہے, یہ لینگویجز میں بہتر ہے. ہر بچے کے اندر اپنی اسٹرینگس ہیں, اس کو اس کی اسٹرینگتھ پر ریکگنائز اور اس کو ریگارڈ کرنا شروع کر دیں. لیکن اٹ شوڈ نیور بی بیسڈ آن ہز پرفارمنس, ہز اور ہر پرفارمنس. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی آپ پرفارمنس کی بیسس پر ریگارڈ کرنے لگ پڑتے ہیں تو وہ اصل میں کنڈیشنل ریگارڈ ہو جاتا ہے, آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. یعنی کنڈیشنل ریگارڈ کہتے ہی اس کو ہے کہ بجائے اس کے کہ یو آر بینگ ویلیوڈ فار یور سیلف ایز اے ہیومن بینگ, یو آر بینگ ویلیوڈ فار واٹ یو کین اور واٹ یو ڈو, واٹ یو کین ڈو اور واٹ یو ایکچولی ڈو. اس کی وجہ سے آپ کو ریگارڈ ملنے لگ پڑے. تو یہ کنڈیشنل لو, یہ اس کو کہتے ہیں کنڈیشنل لو. اسی طرح سے بڑوں کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے وہ کنڈیشنل ریگارڈ کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی تم میرے ساتھ بہتر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ بہتر کروں گا, یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انکنڈیشنلی رسپیکٹ کرنا چاہیے لوگوں کو, ہمیں انکنڈیشنلی ریگارڈ کرنا چاہیے, ان کی یونیکنیس کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اپنے پرنسپل پہ کھڑا رکھنا چاہیے. یہ جو انکنڈیشنل ریگارڈ بھی جو ہے یہ بھی میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی یہ ہے, میری رائے بھی یہ ہے کہ یہ بھی وداؤٹ بینگ پرنسپل سینٹرڈ ہو نہیں سکتا. ہم وی ٹینڈ ٹو ایکچولی اسٹارٹ ویلیوئنگ پیپل, وی اسٹارٹ ججنگ پیپل آن دا بیسس آف واٹ دے آر ڈوئنگ. آپ کا کام یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ریسیپروکیٹ کریں اس کو یا یہ بتائیں کہ تم نے اچھا نہیں کیا اس لیے میری نظر میں تم گر گئے ہو, نہیں, تم انسان ہو اس لیے میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور تمہارے اس عمل سے مجھے اتفاق ہے, یا اتفاق نہیں ہے, اختلاف ہے. بٹ آئی ول آلویز بی ریسپیکٹفل فار یو بیکاز مائی ریسپیکٹ شوز ہو آئی ایم, ناٹ ہو یو آر. میں اس لیے نہیں عزت کرتا ہوں کسی کی کہ تم کون ہو, میں تو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں کون ہوں. مجھے یہ بتانا ہے, میرا عمل تو میرا نمائندہ ہے نا, وہ دوسرے کا نمائندہ تو نہیں ہے. تو اس لیے واٹ ایور یو ڈو از یور ایکشن, واٹ ایور یو ڈو از یور ویلیوز, از یور پرنسپلس. میں جو کر رہا ہوں وہ میرے پرنسپلز, میری ویلیوز, میری ذات کی نمائندگی کرتے ہیں وہ. تو اس پہلو سے یعنی کبھی بھی دوسرے کو اپنے ذہن میں اسیس کر کے یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے کہ اس کو کتنی عزت ملنی چاہیے, آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ میں کون ہوں, مجھے کتنی عزت دینی چاہیے, میں کس چیز کا, میں کس پیغمبر کا نمائندہ ہوں, میں کس ملک کا نمائندہ, میں کس فیملی کا نمائندہ ہوں, مجھے یہ بتانا ہے. آپ کا ایکشنز آپ کو بتاتے ہیں, دوسرے کو نہیں بتاتے. اس لیے وہ وہاں پر انکنڈیشنل لو سے زیادہ انکنڈیشنل ریگارڈ ہو جائے گا. ہم ایک دوسرے کا ریگارڈ کریں گے, انکنڈیشنلی کریں گے, غلطیاں بھی ہوں گی, ہم وی ول آلویز ریسپیکٹ ایچ ادر ایز ہیومن بینگس. یہاں تک کہ مجرمین کے حوالے سے بھی جب یہ ان کے عمل پہ ان کو سزا بھی دے دی جائے گی تب بھی ان کے بارے میں بات چیت کرنے کو پسند نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ہو گیا, جو اس سے غلطی ہو گئی اس نے اس کی سزا بھی پا لی, بٹ ایز اے ہیومن بینگ اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, خیریت سے. جی الحمدللہ. سر میرا سوال تھا کہ میری جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ میں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے تمام دعائیں کر لیتی ہوں, اور اس کے لیے میں نے نا کچھ مصنون دعائیں یاد بھی کی جو مختلف انبیاء کی ہیں. تو کیا یہ میری پریکٹس ٹھیک ہے؟ اس میں میں ہاں, مطلب دنیا, آخرت, ایمان, اپنے بچوں اور اپنے وہ ساری دعائیں جو ہوتی ہیں نا تسلی سے میں سلام پھیرنے سے پہلے کرتی ہوں. بہت اچھا جی, بہت اچھا. یہ وہ تو وقتی دعا کا ہے نا, بڑی اچھی, بالکل ٹھیک ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ سلام پھیرنے کے بعد کچھ ذکر کرتے رہے, یعنی یہ ذکر تو اب آپ کا دن بھر کے لیے پھیلنا چاہیے نا. مجھے تو ہر وقت خدا کو ذکر سے میری مراد تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ خدا یاد رہے. یعنی میری مراد یہ نہیں ہوتی ہے کچھ الفاظ بولتے رہے, آپ کو ایکچولی خدا یاد آئے. جس وقت ہم
سفر کی دعا کریں تو ایکچولی خدا یاد آئے کہ یہ جو جس سواری پہ میں سوار ہو رہا ہوں اس وقت یہ بالکل ایسے لگتا ہے ریلائبل ہے. اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین اے منٹ اور اے سیکنڈ کہ پتہ چلے کہ بالکل ریلائبلٹی سے ان ریلائبلٹی پہ چلی گئی ہے. اس کو تھامے ہوئے ہے تو صرف خدا تھامے ہوئے. یہ یاد آ جائے مجھے، یہ بات مجھے یاد آ جائے. فما کننا لہو مقرنین، ہم اس پر قابو پانے والے نہیں بن سکتے تھے. وی کین ناٹ کنٹرول اٹ. یہ خدا نے ہمارے کنٹرول میں دی ہوئی ہے چیز. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو میں یاد کروں. یہ جو ذکر ہے میری نظر میں، یہ ذکر، جب ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات یاد آئیں، واقعی یاد آئیں کہ وہ ٹوٹل کنٹرول، ٹوٹل قدرت، ٹوٹل علم، ٹوٹل رحمت، ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. اور یہ یاد جب آتی رہیں گی انشاءاللہ، اور ان کے لیے ہم نے یہ دعاؤں کو ٹریگر بنانا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے نماز کے بیچ میں قعدے میں بیٹھ کے ساری دعائیں کر لیں، آپ نے رکوع سے کھڑے ہو کر ساری بہت جتنی دعائیں چاہیں آپ کر لیں. یہ سارے بڑے اچھے مواقع ہیں دعا کرنے کے، ضرور کریں. اور اس کے بعد یوں نہیں کہ اب ہم نے خدا کو یاد نہیں کرنا. یاد تو اب کنٹینیو، نماز ہے کیا؟ خدا کی یاد قائم رکھنے کی ایک ایکسرسائز. اب یہ یاد قائم رکھے. میں اس سے نکل گیا ہوں لیکن اس کی یاد نہیں ختم ہو رہی، یہ نہیں ختم ہوگی. یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. موہی صاحب، ہمیں رافعہ کوشچن آیا ہے چیٹ میں کہ آئی کی ناٹ کانسنٹریٹ وین آئی سے مائی نماز ان عربک. دس از ناٹ دا کیس وین آئی سے اٹ ان انگلش. واٹس رانگ؟ یو نو دی عربک لینگویج؟ آپ کو عربی زبان آتی ہے؟ جی obviously عربک تو آئی ڈونٹ تھنک آتی. اگر نہیں آتی تو پھر دیٹ از واٹ از رانگ. That is exactly what is wrong then, because you see those are words that you have memorized and then you utter, and these are your prayers. تو ایسا کریں کہ سورہ فاتحہ کو اور جو قرآن مجید کی آپ نے صورتیں ہیں آخری سپارے سے الٹا یاد کرنا شروع کر دیں. اگر تو آسان ہو جائے گا. اس کو کوشش کریں جتنا زندگی میں مہلت ملتی ہے یاد کرتے رہیں. اس کو ان لمیٹیڈ ایک بنا لیں ٹارگٹ کہ میں نے کسی ایک سورہ کے اوپر فوکس کر کے اس کو یاد کرتے رہنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کے اوپر بھی توجہ دینا شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ کافی کچھ آپ کو عربک کی سینس بھی تھوڑی بہت ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی، خاص طور پہ ان صورتوں کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد جو باقی اذکار ہیں، جس طرح میں نے ان پچھلے سیشنز میں ذکر بھی کیا کہ وہ جو ہیں جو اونچے پڑھے جاتے ہیں. اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے. ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، یہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں یہ چند چیزیں جو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں. سورہ فاتحہ ہو گئی، ایک سورہ ہو گئی. اس کے بعد جو کچھ بھی پڑھیں آپ اپنی لینگویج میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں، جس طرح بھی پڑھنا چاہیں. if you can't focus on something that you don't understand, so try to focus on your actions then. تھی نماز میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز صرف الفاظ نہیں ہے، نماز صرف دعا نہیں ہے. نماز میری عبادت کا ایک مظہر بھی ہے. یعنی میری، جس کو آپ کہتے ہیں نا فار اے لیک آف اے بیٹر ورڈ، پوجا کا بھی ایک مظہر ہے. پوجا کی بھی ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے. تو یہ جو پوجا کی ایکسرسائز ہے اس میں ہاتھ اٹھایا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو یہ امیجنیشن کہ میں خدا کے سامنے ہوں، یہ امیجنیشن میں اس کا بندہ ہوں، یہ امیجنیشن کہ وہ میری زندگی پہ پورا کنٹرول رکھتا ہے، یہ میرے ذہن میں چلے. میں جھکا ہوں تو یہ میں خدا کے آگے جھکا ہوں. اس میں نے ایک سکون کا ایلیمنٹ اختیار کرنا ہے. آئی ول ناٹ ہری اٹ اپ، آئی ول ناٹ رش اینی تھنگ. میں جھک کر، تو اس سے بہتر کیا مقام ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھنے کے بعد اس کے آگے جھک گیا ہوں اور میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ پروردگار تو نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے. میں اس کے بعد اگر ابھی مجھے نہیں آتا تو میں اس کے بعد نماز سے نکل کے اس کو پڑھ بھی لوں گا کہ کیا میں نے پڑھا، جسٹ ٹو بی کلیئر کہ میں نے کیا پڑھا. اور پھر اس کے بعد دعائیں ہیں، آپ اپنی لینگویج میں کرنا چاہیے، اپنی لینگویج میں کریں. ٹھیک ہے، ان ساری جو حرکات ہیں، نماز کی حرکات، جو ایکشنز ہیں، ان کو ایکچولی یہ یاد کر کے کریں کہ یہ میری اس وقت زندگی میں اس وقت اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوں. اینڈ یہ جو جھکنا ہے میرا، یہ جو سجدہ کرنا ہے میرا، یہ میری زندگی کے ٹوٹل فور کارنرز کو پھیلا دے گا. یعنی اس پورے پہ پھیل جائے. یعنی میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے، میرے کمپیٹیٹر کے ساتھ
وہ جیت گیا ہے، وہ میرے سے آگے بڑھ گیا ہے، وہ میری انا مجروح ہو رہی ہے، میری ایگو ہرٹ ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے یہ یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا معاملہ ہے. یہ زندگی بیسیکلی اٹ از مائی انٹریکشن وتھ گاڈ اینڈ آئی ہیو ٹو سبمٹ. مجھے جھکنا ہے اس کے آگے، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے. یہ مجھے تربیت ملنے لگ پڑے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ جو عربی زبان میں پڑھنے والی نیسسری چیزیں ہیں، جو مینڈیٹری ہیں کہ عربک میں پڑھی جائیں، وہ تھوڑی سی مجھے یاد ہو جائیں. باقی اپنی لینگویج میں پڑھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ گنجائش رکھی ہوئی ہے تو پھر اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے. ضرور کریں. آمنہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ پہلے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ آپ دونوں نے بڑا یونیک کلر پہنا ہوا ہے اور میچنگ کو یہ پرپسلی کی ہوئی ہے آپ نے، کہ یہ اتفاق ہے. ٹیل یہ بہت نہیں، یونیک کلر ہے، یوزلی نظر نہیں یہ آتا. آپ اصل میں دونوں نے وائٹ اینڈ ٹیل پہنا ہوا ویری انٹرسٹنگ. اچھا، مجھے اصل میں علی کی پکچر میرے پاس بہت چھوٹی آتی ہے تو مجھے ہے. نو ایگزیکٹلی دا سیم کلر، ویری ویری سرپرائزنگ. انٹرسٹنگ. یہ دلوں کا میل ہے جی اصل میں. وہی میں گریٹ حیران ہوں مائنڈس کہ تھنک لائک. کیونکہ کامنلی یہ اویلیبل نہیں ہوتا کلر، مطلب یہ ون اچھا. آف دا یونیک کلرز میں سے ہے. تو مجھے اپنی تھوڑی سی وہ شیئر کرنی تھی آبزرویشن اور اباؤٹ دیٹ تھنگ جو ابھی بھائی نے کہا تھا اباؤٹ کمپیشن. تو مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ ہم ایک ملٹی کلچر انوائرمنٹ میں بھی رہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا انکنڈیشنل لو، تو ہمارا اکثر دھیان چلا جاتا ہے لو ایک بہت گرینڈ ایموشن اس کی طرف سے، جبکہ میرے نزدیک کمپیشن از لائک وشنگ ویل فار ادر پیپل. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس وہ جو سب محبت ابل ابل کے آپ نے دکھانی ہے، وہ نہیں ہے. جسٹ بی وش دم ویل. اور جیسے ہیٹریڈ یا ریسزم وغیرہ لرن کیا جاتا ہے، کمپیشن از آلسو لرن بہیویئر. اور رائٹ. میرے خیال میں جسٹ لائک ایک وہ مسل ہے جو کہ ریپیٹیشن سے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن اٹھیں گے اور ہیومینٹی کے لیے آپ کے اندر بہت محبت جاگی ہوگی، ایسا نہیں ہے. آپ کو وہ پریکٹس کرنا پڑتا ہے آن ریگولر بیسس. اب بالکل. میرا چونکہ پروفیشن میں آئی ہیو ٹو ٹیچ ایڈلٹس، تو اس میں ایک یہ نظر آتا ہے کہ وین یو اپروچ دیم ود نیچرل کیوروسٹی ٹو نو اباؤٹ دیم، اور ایک آپ جس کو کہتے ہیں نا اپنا وہ ڈراپ کر کے جو ایک اپنا سینس آف ہے ایکسکلوسیوٹی اور ایک ادرنیس سے سیپریٹ ہو کے ان کو اپروچ کرتے ہیں، تو دے اوپن اپ ریئلی ویل. ابھی True. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب اسپیشلی جب وہ لینگویج پروفیشنسی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کے گارڈ بھی ڈراپ ہو جاتے ہیں، آپ اتنے ریسسٹ بھی نہیں رہتے، اور آپ کا جو ایک ایسنس ہے ہیومن وہ سامنے آتا ہے. تو ہم جب یہ تھوڑا سا سیپریٹ کرنا سیکھ لینا ہیومن ایسنس فرام ایکشن، تو کمپیشن زیادہ جلدی آتا ہے. رائٹ. رائٹ. یوزلی مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے ملکوں سے ایک ہیٹریڈ سیکھ کے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹرمینالوجی ہے ہر ایک کے لیے. مطلب ہمارے ہاں جو کرسچن ورکرز کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی انتہائی ڈیمیننگ ورڈز ہیں، بلیک پاپولیشن کے لیے بھی بہت ڈیمیننگ ورڈز ہیں. ایون کہتے سب اس طرح ہے کہ جیسے تو کیا ہو گیا، مطلب ہم تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ نوانسز ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ان کے اندر کتنا ہیٹریڈ چھپا ہوتا ہے، کتنا ریسزم چھپا ہوتا ہے. تو مجھے یہ ہے کہ کمپیشن ڈیولپ کرنے کا ایک بیسٹ یہی طریقہ ہے کہ ایک نیچرل کیوروسٹی سے ان کو اپروچ کیا جائے. دوسرا، ان کے لٹریچر، ان کے آرٹ، ان کی جو ہے پالیٹکس وغیرہ یا ان چیزوں میں بھی انٹرسٹ لیا جائے. ہم تھوڑا زیادہ اپنے ہی چیزوں پہ فوکس رکھتے ہیں، تو وی ڈونٹ گیٹ ٹو نو اباؤٹ ادر پیپل. تو جتنا ہم ان کے بارے میں جاننا شروع کریں گے اتنا جو ہے ہم ان کے لیے کمپیشن بھی ڈیولپ کریں گے. سو ٹرو جی، سو ٹرو. بار بار رک کے یہ بھی پوچھیں جی. ایک چیز میں اسی حوالے سے اس میں ایک ایڈیشن کروں گا کہ اپنے آپ کو بار بار رک کے، جب بھی کبھی دل میں کسی کے بارے میں تھوڑی سی دوری کا اوے فیلنگ ڈیولپ ہو، تو جسٹ آسک یور سیلف اے سمپل کویسچن کہ واٹ ایف آئی واز بورن سم ویئر ایلس دین آئی ایکچولی واز. اگر میں اس کے گھر میں پیدا ہوتا تو کیا میں کیا کر رہا ہوتا. دوسروں کے ایکشنز کے اوپر جس وقت میں جیسے ہی ججمنٹل ہو جاؤں، مثال کے طور پر جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے ڈیمیننگ ورڈز ہم یوز کرتے ہیں، اور دیکھیے کتنی عجیب بات ہے یہ کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر کیا کیا فرمایا تھا. یعنی اور اس کو بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہے ہمارے پیغمبر کی. ہم کیا ہیں؟
یعنی وہ جو حالی نے لکھا تھا نا کہ، اور جو اقبال نے لکھا تھا جواب شکوہ میں، کبھی اس کو پڑھ کے دیکھیے. انسان، میرے خیال میں یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک حالی کی جو مسدس ہے اور ایک یہ جواب شکوہ، یہ ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے کہ یہ کیا ہے، ہم کیا لوگ ہیں. یعنی ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اپنے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، جس نے یہ کہا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عرب کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. ہماری فضیلت صرف اور صرف تقویٰ ہے، اور تقویٰ جو ہے وہ خدا نے جج کرنا ہے، تم نے نہیں جج کرنا. یعنی یہ جو اسپیکٹس ہیں سارے، ان کو ہم کہتے تو ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، لیکن اپنے عمل پر کبھی غور کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم. یعنی when we use demeaning words for others، تو کدھر جا رہا ہے یہ معاملہ. آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر نے کیا کہا تھا. کیا خیال ہے آپ کا، یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا؟ از اٹ سم تھنگ کہ ہلا گلا ہنسی مذاق میں میں نے کر دیا، اور اب آپ کے خیال میں اللہ کے فرشتے بھی اس کو یہ نوٹ کر لیں گے اس نے ہنسی مذاق میں کیا تھا، اس لیے ڈونٹ bother with this. ایوری تھنگ از بینگ نوٹڈ ڈاؤن. ویل ہیو ٹو بی responsible for these every words that we utter. اس چیز کو سامنے رکھ کر پلیز اپنی زندگی کو گزارنے کا، اپنے پلان کو، اپنے دن کو گزارنے کو پلان کریں، بیکاز اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک. یہ جو ٹائم ہے، ایوری مومنٹ دیٹ وی آر یوٹیلائزنگ، یہ جو آج 7 سے 8 بجے کا ٹائم ہے جو ہم گزار رہے ہیں اس جگہ پہ، کہ میں اس کو جو مرضی کر لوں، اٹ از اے پارٹ آف اٹ. نا یہ اٹرنلائز ہو چکا ہوا ہے، اس کے بعد اب یہ چینج نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ سوچ کے گزاریں، کیونکہ اس کے بعد تو صرف میں معافی مانگ سکتا ہوں، اس کو انڈو نہیں کر سکتا. I wish I had that control Z in my life as well, which I use so often on my computer کہ یہ اس کو بند کر دو، اس کو ٹھیک کر دو، اس کو واپس کر دو. تو یہ ایسا نہیں ہو سکے گا. اس لیے بی ویری کانشیس آف ہاؤ وی آر لیونگ. لیٹس ٹرائی ٹو ڈو دیٹ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ. جی شمائلہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جتنی آپ کی کلاسز ہیں یا دوسری ہم کلاسز لیتے ہیں، اسے میں نے یہ چیز تو لرن کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹلی سبمیشن کا ہے. لیکن سر جو میرے اندر کی جو آواز ہے نا، وہ اس سے ذرا نا مختلف ہے. کہ جس طرح میرا اپنے خدا سے پیار کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو نا فلائنگ کیسز بھی کرتی ہوں. میں اس طرح آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو اللہ بھی کہتی ہوں. اور پھر جب میں نے ان کلاسز کے بعد یہ چیز سیکھی کہ نہیں، ہمارا رشتہ کچھ اور ہے، تو میں نے سر یہ چیز لرن تو کر لی. لیکن مجھے سر یہ بڑی امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کرے تو میں جنت میں جاؤں، تو میں نے یہ والا رویہ نہیں اپنانا. تو کیا، اور لیکن سر پھر مجھے ایک اور دوسری کلاس سے پتہ چلا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ والا رویہ اور اسٹرانگ ہو جائے گا، ہم اور مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا آپ سبمٹ کر دیں گے. تو سر یہ چیز نہیں، میں سمجھے آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے یہ والا رویہ نہیں اپنانا. اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا رویہ نہیں اپنانا؟ یہ ٹوٹلی سبمیشن کا. سر مجھے اچھا، اللہ تعالیٰ اپنی سہیلی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی فرینڈ لگتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں جب جنت میں جاؤں تو میں مطلب یہ خالق و مخلوق والے رشتے سے نکل کے کسی دوسرے رشتے کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہوں. لیکن سر وہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میری جو خواہش ہے یا جو میری یہ سوچ ہے وہ اتنی صحیح نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یعنی یہ جو بات ہے کہ میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کو پہچانوں. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں آپ سے، آپ کی زندگی میں کچھ ٹیچرز بھی رہے ہوں گے نا. یعنی آپ نے جب زندگی میں ایجوکیشن حاصل کی تو کچھ ٹیچرز تھے، ان میں سے کچھ ٹیچرز ایسے تھے کہ جن کے ساتھ آپ کا بڑا فرینڈلی بھی معاملہ ہو گیا، لیکن معاملہ اصل میں یوں ہوا کہ وہ ٹیچر فرینڈلی ہوا. ٹھیک ہے، یعنی ای واز اسٹل اے ٹیچر، اور اس کا جو مقام تھا، اس کی جو جگہ تھی، وہ آپ نے اس طرح سے ڈٹرمن کی کہ ہم ان کے ساتھ بول چال میں، مثال کے طور پر بعض ٹیچرز کے ساتھ ہم بیٹھ کے چائے شائے پی لیا کرتے، بعض کے ساتھ بڑا ڈسٹینس ہوتا تھا بیکاز آف دیئر اون پرسنالٹیز. تو یہ ایک تو اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم اس کو امیجن کرتے ہیں جو اپنے ریلیشن شپس ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. یعنی ہم وی کین ناٹ، ہمارا اصل تعلق کیا ہے؟ ہمارا اصل تعلق یہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی کرم نوازی ہے نا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس طرح کے اس کے جو بندے ہیں جو اس کو پسند آتے ہیں ان کو وہ دوست بنا لیتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، لیکن وہ کیسے بناتا ہے؟ وہ جو حضرت ابراہیم کی اپیٹمی ہے، جو جس چیز کی وہ اپیٹمی ہے، جس چیز کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ الٹیمیٹ مثال ہے، وہ اصل میں سبمیشن ہی ہے.
اللہ تعالیٰ کی جو مثال جس کی وجہ سے ابراہیم کو اس نے خلیل بنا لیا، قرآن مجید سورہ نساء میں موسٹ پرابلی یہ بات کرتا ہے نا کہ وہ اس نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. وہ جو دوست بنانے کا بھی معاملہ ہے وہ الٹیمیٹ لیول کی سبمیشن ہے جس کے بعد اس نے، یعنی سب کچھ حاضر ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بیسیکلی اس چیز کی پہچان، میرے دل میں اس چیز کی پہچان پیدا ہو جائے. میرے بہت سارے تعلقات ہیں، میں اپنی والدہ سے بہت محبت کرتا تھا، میں اپنی والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن ان سب کے ساتھ میری محبت کرنے کا طریقے، اس کا ایکسپریشن ڈفرینٹ ہوتا تھا. بالکل اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری محبت ہے وہ اصل میں اس کا ایکسپریشن ظاہر ہے کہ خدا کیسے ایکسپریس کرے گا وہ تو مجھے اس دن پتہ چلے گا کہ جس دن میں اس کے حضور پیش ہوں گا. لیکن جو میں ایکسپریس کر سکتا ہوں وہ اصل میں یہ کہ میں اپنی ٹوٹل سبمیشن کدھر سے پیدا ہوتی ہے، یہ اس کو سمجھنا ہے. سبمیشن ٹرسٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے. یعنی یہ موجود رکھی اپنی زندگی میں کہ آئی کین ناٹ سبمٹ ٹو این اینٹی جس کو میں ٹرسٹ نہیں کرتا. اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کے ساتھ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تم کو ایک جنگل میں لے کے جاؤں گا تمہاری آنکھوں میں پٹی باندھ کے، تمہیں مجھ پہ بھروسہ کرنا ہوگا. یہ اور بڑے خطرناک جنگل میں جدھر ہر قدم پر کھائیاں ہیں، جدھر دلدلیں ہیں اور جدھر سب کچھ ہے، لیکن یو ہیو ٹو ٹرسٹ می، یو ہیو ٹو میک می یور آئیز. یہ جو ٹرسٹ ہے آپ کا کہ جدھر مجھے کچھ نہیں دکھ رہا، مجھے میرا فیوچر کے بارے میں میرے آنکھوں پہ ایسی پٹی پڑی ہوئی ہے کہ جو میں کچھ نہیں دیکھ سکتا اپنے فیوچر کو، اس پہ میں ٹوٹلی بلائنڈلی خدا کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار ہوں کہ پروردگار تو جو فیصلہ کرے گا نا بالکل ٹھیک ہوگا، اور تیرے لیے میں سب کچھ اپنا نچھاور کر دینے کو تیار ہوں. یہ جو ہے ایسپیکٹ میں نے پچھلے دنوں یہ گزارش کی تھی، اس میڈیٹیشن کو ذرا زیادہ کر لیں. یعنی میڈیٹیشن کیا ہے، یہ والی جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ شاید شیئر بھی کی تھی، 1-2 ہفتے ہو گئے شاید اس کو. یعنی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں رکھیں اور یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جیسے ایز اف یو آر ٹاکنگ ٹو گاڈ اینڈ گاڈ ہیز آسکڈ یو اے کویسچن. اور وہ سوال یہ ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میں تمہیں ایک ڈیل آفر کر رہا ہوں. وہ ڈیل یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنے پیاروں کی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی دولت، سب کچھ اگر تم میرے لیے اویلیبل کر دو تو میں تمہیں ہمیشہ کی جنت دے دوں گا. اس سوال کو بہت سیریسلی میڈیٹیٹ کر کے اس کے بارے میں رائے قائم کریں کہ کیا جواب ہوگا. ڈونٹ ہری اٹ اپ، ڈونٹ رش اٹ. اس کو بہت سیریسلی غور کریں، یعنی اس کے کانسیکوینسز پہ غور کریں کہ یعنی وہ اگر میرے سے مانگ لے میری صحت، میری شہرت، میرا نام، میرا کام، سب کچھ، وہ کہتا ہے کہ تم اگر میری ڈسپوزل پر دے دو مجھے تو پھر میں تمہیں جنت دے دوں گا. what will be your answer? If your answer is yes, I totally trust you. میں تیرے علم پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں، تیری رحمت پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں، تیری قدرت پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ تیرے حوالے کر دینے کو تیار ہوں. اس کے عوض تو مجھے جنت دے دینا، اور اس پر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو سکتا ہوں میں. یہ ہے سبمیشن. سبمیشن اصل میں یوں نہیں ہے کہ آپ ایک آندھی کے آگے یا ایک اندھے بیل کے آگے سبمٹ کر رہے ہیں کہ اس سے میں لڑ نہیں سکتا. نہیں، یہ نہیں ہے سبمیشن. سبمیشن یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے. میں اپنے یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی سبمیشن، یہ ہو ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی وہ جو اسپرٹ ہے نا حضرت ابراہیم کی، وہ اصل میں ادھر سے نہیں ہے کہ ایک آندھی ہے کہ جس کے آگے میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس لیے مجھے کر دینا چاہیے. نہیں، یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ یہ میرا رب ہے، سب کچھ دیا وہ اسی کا ہی ہے. وہ اگر میرے سے واپس مانگ رہا ہے تو پھر یقیناً اسی میں ٹھیک ہے. یہی ہونا چاہیے، یہی مجھے کرنا ہے. سبمیشن ادھر سے شروع ہوگی. یہ محبت ہی کا اظہار ہے سبمیشن. یعنی ہم اپنی جو نوجوانی کی محبتیں ہوتی ہیں اس میں بھی بڑی سبمیشن شو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اینڈ دیٹ از ٹوٹلی بلائنڈیڈ. مجھے حالانکہ وہ نہ وہ علم ہے، نہ وہ قدرت ہے، نہ وہ رحمت ہے، نہ وہ کنسسٹنسی ہے. اس ذات کے ساتھ جو کنسسٹنٹلی میرے اوپر مہربان ہے، جو کنسسٹنٹلی علم رکھتی ہے، جو کبھی رحمت کے خلاف معاملہ نہیں کرے گی، اس سے میں نے سبمٹ کرنا ہے. اور اگر آپ کی محبت کا اظہار اس دنیا کی اس سبمیشن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محبت کا ظاہر کرنے کا طریقہ پھر بھی وہ رہے گا جو آپ نے ابھی بیان فرمایا، تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رسپانس دے دے گا.
ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اس دنیا کی آزمائش میں مجھے وہ کرنا ہے جو وہ مجھ سے چاہتا ہے، اور اس لیے نہیں کرنا ہے صرف اس لیے کہ وہ میرے اوپر زیادہ طاقتور ہے، وہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ میں نے اس کو پہچانا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ میرے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرے گا. ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا موئز صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ایوری تھینک ون. یو جی، تھینک یو. انشاءاللہ اگلے ہفتے جی پھر نماز کے بعد کے اذکار سے شروع کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. السلام علیکم.